چادر تنی ہوئی ہے ہمارے بچوں اور حصول علم کے درمیان، وہ زبان کی چادر ہے، زبان کی دیوار ہے کہ سائنس پڑھنے کے لیے انگریزی جاننا ضروری ہے، لیکن ہمارا پنجابی بولنے والا بچہ، سرائکی بولنے والا بچہ، پشتو ہند کو بولنے والے بچے اس سائنس کی میدان میں داخل نہیں ہو پاتے۔ بہت بات ہوئی آج لیڈرشپ کی، مواخات کی، احساس کی، محبت کی۔ ان ساری چیزوں اگر میں مجموعہ دیکھوں تو اسے اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، اور اسے کہتے ہیں خودی، کہ اپنے آپ کو پہچاننا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا خودی کہلاتا ہے۔ اور خود افروزی اپنے اندر روشن کرنے کی ایک بڑا ذریعہ علم ہے، اور ایک نہایت خوبصورت علم کا ایک شعبہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے گزشتہ 15-20 سال میں کوشش کی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس ملک کے نوجوانوں میں، اس ملک کے بچوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دیپ ہے وہ جل سکے، اور اس کے ذریعے وہ اپنا اندر کی ذات کو پہچان سکیں، خود شناسی کر سکیں، اپنے سینوں کو روشن کر سکیں۔ اور جو میں نے آج کا ایک موضوع چنا وہ یہ ہے کہ سائنس کے ذریعے آپ حریت کا احساس لا سکتے ہیں، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم اور اس میں مہارت آپ کو توہمات سے دور رکھتی ہے، آپ کو خرافات سے دور رکھتی ہے، آپ کو مستند اور غیر مستند کے درمیان تمیز کرنا سکھاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے۔ جس زندگی پر، جس دنیا کے بارے میں وہ اتنا اتراتا ہے، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت کتنی معمولی اور ہیچ ہے کہ انسان اس کرۂ ارضی پہ رہتا ہے۔ یہ سیارہ ہمارے نظام شمسی کے 8 سیاروں میں سے محض ایک سیارہ ہے، اور ہمارے نظام شمسی کا سورج ہماری کہکشاں کے 100 ارب ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے، اور اس کائنات میں تقریباً 100 ارب کہکشائیں ہیں، تو ہماری اپنی حیثیت کیا ہوگی؟ تو سائنس اور ٹیکنالوجی خود افروزی، خود شناسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ایک انداز سائنس کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہمارے بچوں میں وہ ہے سائنس میلوں کے ذریعے۔ اگر آپ یہ تصویر دیکھیں اس وقت اسکرین کے اوپر، میں شکر گڑھ کے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے بوا، ہندوستان اور پاکستان کی سرحد کے بالکل قریب، میں وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا، اور یہاں ایک سرکاری اسکول ہے، اس میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے دونوں کے اسکول ہیں، اور میرے سامنے ایک ڈبہ ہے، اس ڈبے کے اندر میں نے کوئی نہایت ٹھنڈی گیس رکھی ہوئی ہے جسے مایا نائٹروجن کہتے ہیں، اور میں ان بچوں کو اپنے سامنے بلا کے انہیں اس لیکوڈ نائٹروجن کے مختلف کرشمے دکھا رہا ہوں۔ آپ ان بچوں کی اگر ان کے سامنے موجود ہوں، ان کی آنکھوں میں اگر آپ وہ چمک دیکھ سکیں، وہ دمک دیکھ سکیں، وہ روشنی دیکھ سکیں جو سائنس کے تجربات ان کی آنکھوں میں لے کے آ رہی ہے، تو آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ اس تصویر میں آپ ضلع قصور ہی میں ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، کوٹ رادھا کشن۔ آپ کو جو اوپر کی طرف بائیں تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں ایک سٹیج سجا ہے، سٹیج کے ساتھ ایک دوربین پڑی ہے، اور دوربین کا جو آئی پیس ہے، جو بصری عدسہ ہے، اس پر ایک کیمرہ نصب ہے۔ اس کیمرے کو پروجیکٹر کے ذریعے منسلک کیا گیا ہے، اور سامنے ایک اسکرین آویزاں ہے، اور بہت سے شائقین، بچے، ان کے والدین، اہل علاقہ، اہل قصبہ یہاں پر پلانٹ سیٹرن یعنی زحل کے رنگز دیکھ رہے ہیں۔ ایک مشہور سائنسدان اور سائنس مبلغ تھا کارل سیگن، اس نے کہا تھا کہ دوربین سے کسی سیارے کو یا کسی کہکشاں کو دیکھ لینا ایک بچے کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے آغاز کیا 2009 میں
جو یونیسکو کی جانب سے فلکیات کا عالمی سال تھا، ہم نے میلوں کا آغاز کیا، اور یہ میلے فلکیاتی میلے کہلاتے تھے، جس میں ہم دوربینیں اپنی گاڑی میں بھرتے اور بہت سی گاڑیاں کسی دور افتادہ مقام پہ چلی جاتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ایک تصویر قلعہ روہتاس کی ہے، جہاں یہ فلکیاتی میلہ سجا۔ تو ہم قلعوں میں جاتے، مندروں میں جاتے، بر لب دریا چلے جاتے، مختلف اسکولوں میں جاتے، مسجدوں کے باہر ہم یہ دوربینیں ٹھیلوں کی صورت میں سجا لیتے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ امنڈ آتے۔ ہم کسی کار پارک میں چلے جاتے، کسی باغ میں چلے جاتے، اور ایک میلہ سج جاتا، جہاں تفریح کے بہانے بچوں کی زندگیوں کو بدلنے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، جس میں سائنس کے ذریعے، کائنات کے رموز کو جاننے کے ذریعے اور ان کائناتی مشاہدات کے ذریعے لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر سائنس کا ایک حرص پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آہستہ آہستہ یہ میلوں کا رواج بڑھتا گیا، لیکن اس کے پیچھے سوچ کیا کار فرما تھی؟ ہمارے ملک کا نظام تعلیم سائنس کے لیے نہایت ناموزوں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم سائنس اور غیر سائنس میں فرق نہیں جان پائے، یعنی ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ سائنس کی اپسٹمالوجی کیا ہے، عقل کیا ہے، نقل کیا ہے، الہامی علوم کا درجہ کیا ہے، سائنسی علوم کا درجہ کیا ہے۔ تو ہماری کلاس رومز میں اگر آپ اسکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، تو ایک نہایت ایک ذہنی خلفشار ہے استاد کے ذہن میں بھی، اور بچے تو ظاہر ہے سوال کریں گے، لیکن ہمارا استاد اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان علوم کی حیثیت اور ان کے درمیان حد بندیوں کا صحیح تعین کر سکے۔ یہ ایک اپسٹمالوجی پیراڈاکس ہے ہمارے ہاں سائنس کی تعلیم کے حوالے سے۔ پھر ظاہر ہے جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول جانے کے قابل ہوں، اسکول جا نہ پا رہے ہوں، وہ سائنس کی تعلیم تو کجا بنیادی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو ایکسیس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ظاہر ہے ہماری بیوروکریسی اور دیگر جو ہمارے سیاسی نظام ہیں، بیوروکریسی کے نظام ہیں، وہ سائنس اور علم کی ترویج کے لیے کوئی خاص موضوع نہیں ہیں۔ پھر ظاہر ہے ہماری کتابیں اس انداز میں لکھی گئی ہیں، اور ہمارے امتحانات ایسے انداز سے منعقد کیے جاتے ہیں کہ جس میں بچوں کو رٹا لگانے پر مجبور اور قائل کیا جاتا ہے۔ تو زبان کا ایک بہت بڑا بیریئر ہے، ایک بہت بڑی ایک چادر تنی ہوئی ہے ہمارے بچوں اور حصول علم کے درمیان۔ وہ زبان کی چادر ہے، زبان کی دیوار ہے، کہ سائنس پڑھنے کے لیے انگریزی جاننا ضروری ہے، لیکن ہمارا پنجابی بولنے والا بچہ، سرائکی بولنے والا بچہ، پشتو ہند کو بولنے والے بچے اس سائنس کی میدان میں داخل نہیں ہو پاتے اس زبان کی سرحد کی وجہ سے۔ تو یہ بے شمار مسائل ہیں ہماری سائنس کے نظام تعلیم کے اندر۔ تو ان کو حل کرنے کے لیے جو ہم نے ایک ذریعہ سوچا وہ ہے سائنس میلوں کی صورت میں۔ تقریباً 7-8 سال سے ہم نے اس سوسائٹی کے تحت، جس کا نام خوارزمی سائنس سوسائٹی ہے، لاہور سائنس میلے کا آغاز کیا۔ لاہور سائنس میلہ بر صغیر کے سب سے بڑے سائنس میلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 2017 میں شروع ہوا۔ اس کا بنیادی مقصد لاہور سائنس میلے کا یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں کی الجھنوں کو بھلا کے، اپنی معاشی کلفتوں کو پیچھے رکھ کے، اپنے رنج و الم کو چھوڑ کے کچھ دیر کے لیے میلے میں آئیں، اور وہاں تفریح اور تفنن طبع کے ساتھ ساتھ علم جیتی جاگتی صورتوں میں سائنس کی عملی تجسیم کو دیکھ سکیں، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کتابوں سے نکل کر ہاتھوں میں انہیں ناچتی ہوئی، کھیلتی ہوئی، دھڑکتی ہوئی نظر آ سکے۔ تو لاہور سائنس میلہ ایک عارضی عجائب گھر ہوتا ہے اور بہت بڑا میلہ ہوتا ہے۔ پچھلے سال 2022 کا میلہ ایک سرکاری اسکول میں ہوا، ڈویژنل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن میں۔ اسکولوں کے درمیان باہمی مقابلہ ہوتا ہے کہ کون اس کی میزبانی کرے گا۔ پچھلے سال تقریباً 75,000 لوگ اس میلے پہ آئے۔ اس سال بھی 28-29 اکتوبر کو ایک اور ٹرسٹ اسکول میں، کریسن ماڈل اسکول جو میری اپنی مادر علمی بھی ہے، وہاں یہ میلہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اب اس میلے کے اندر تقریباً 200 کے قریب مظاہرہ کار شامل ہوتے ہیں، مختلف یونیورسٹیوں کے
ادارے ہوتے ہیں، سرکاری ادارے ہوتے ہیں، محکمہ موسمیات ہوتا ہے، جیولوجیکل سروے آف پاکستان، بحریات یعنی اوشینوگرافی کا ادارہ آ رہا ہے، نیشنل سینٹر فار فزکس، اٹامک انرجی کمیشن، اسپارکو، اور بہت سی غیر سرکاری تنظیمیں جو سٹیم یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے میدان میں عملی طور پہ کام کر رہی ہیں، وہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے عجائب گھر لے کے آتے ہیں، اور ایک بہت وسیع و عریض کھلا میدان ہوتا ہے جہاں یہ سب عجائبات سج جاتے ہیں۔ یہاں آپ سمجھیں، جب میں خود بچہ تھا تو کبھی میں لاہور کی سیر کو نکل جاتا تو میں دیکھتا کہ داتا دربار کے باہر مداری کوئی تماشا کر رہا ہے، کوئی تجربہ دکھا رہا ہے، جو وہ سائنس تو اسے نہیں کہتا تھا، لیکن وہ واقعی ایک سائنس عملی انداز میں وہ نظر آ رہی ہوتی تھی۔ وہ ایک مداری ہے، ایک کرتب دکھا رہا ہے۔ تو یہ سائنسی کرتب، سائنسی مظاہرے اس میلے میں سجتے ہیں۔ آپ کو یہاں ایک روبوٹس نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہاں کیمیائی تعاملات یعنی کیمیکل ریاکشنز نظر آئیں گے، میتھمیٹیکل گیمز ہوں گی، مختلف طرح کے جانور یہاں آتے ہیں، اسٹف ٹوائز آتے ہیں، بڑے بڑے ڈھانچے جو ہمارے ایسے جانور جو اس علاقے اور خطے میں آباد تھے مگر اب معدوم ہو چکے ہیں، ان کے ڈھانچے یہاں آتے ہیں، بچوں کے سٹال لگتے ہیں۔ تو یہ اس لاہور سائنس میلے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر، بزرگوں کے اندر سائنس کی حرص پیدا کی جائے۔ یہاں ایک سائنسی برگد بھی قائم ہوتا ہے، جس کا انداز ایک چوپال کی طرح ہوتا ہے، جہاں ہمارے ملک کے چیدہ سائنسدان، ماہرین فن، ڈاکٹرز، ٹیکنیشینز بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت عوام اور بچے ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں اور ان کی زندگی کی کہانیاں سنتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پہ اور آپ دیکھیں، یہاں انیٹمی کے بھی میوزیمز ہوتے ہیں، یہاں میڈیکل کالجز آتے ہیں، مختلف آرگنز لے کے آتے ہیں، ٹیشوز لے کے آتے ہیں، یہاں دوربینیں سجتی ہیں، یہاں خوردبینیں سجتی ہیں۔ تو ایک پورا میلے کا سا سما ہوتا ہے۔ پھر فزکس کے بہت سے مظاہرے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ان میلوں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم میں جو کمی ہے اس خلا کو پر کیا جائے۔ یہاں جو متعلم ہے یعنی تعلیم حاصل کرنے والے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ عالم کا ادب تو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، متعلم کا ادب موجود نہیں ہے۔ یہاں متعلم کو تمام ایکٹیویٹیز کا، سرگرمیوں کا محور بنا کے رکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ میلے دراصل مساوات کا ایک خوبصورت مظہر ہیں۔ یہاں میلوں میں شامل ہونے کی کوئی فیس نہیں، کسی مظاہرہ کار سے کوئی فیس بھی طلب نہیں کی جاتی۔ یہاں امیر، غریب، مزدور، دہاڑی دار، ایک صاحب ثروت، ہر قسم کا شخص، یہاں سفراء آتے ہیں، یہاں وزراء آتے ہیں، لیکن کسی کو خاص وی آئی پی یا پروٹوکول نہیں ملتا۔ تو ایک سائنس اور ٹیکنالوجی دراصل لوگوں کو ملانے کا اور لوگوں کے اندر یہ جمہوری روایت کو پنپنے کا ایک بہت خوبصورت مظہر ہو سکتا ہے۔ تو یہی سوچ ہے ہمارے ذہنوں میں، ان میلوں کے ذریعے ہم یہ جمہوری سوچ، یہ مساویانہ سوچ، یہ یکسانیت کی سوچ، یہ برابری کی سوچ، ہم اس کو فروغ دے سکیں۔ ان سائنس میلوں کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہاں سکھانے والے خود بچے ہیں، اور سائنس اب سڑکوں پہ آ گئی ہے، سائنس اب لوگوں کی دہلیز پہ آ گئی ہے۔ یہاں اس سائنس میلوں میں عجائبات کو بنانے کے لیے لوگوں کو چیزیں بنانی پڑتی ہیں، بچوں کے اندر خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ حیرت۔ جب تک حیرت نہ ہو تجسس نہیں ہوگا، تجسس نہیں ہوگا تو تلاش نہیں ہوگی، تلاش نہیں ہوگی تو اپنی معرفت نہیں ملے گی۔ تو حیرت کا جو دائیہ بچوں کے اندر پیدا کرنا، نوجوانوں کے اندر پیدا کرنا، وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا نظام تعلیم اس انداز کا ہے کہ حیرت کے اس جذبے کو قتل کر دیتا ہے۔ حیرت کے اس جذبے کو ابھارنا بہت ضروری ہے۔ جب تک دل حیران نہیں ہوگا
گریہ نہیں ہوگا، تب تک اپنا آپ پہچانا نہیں جا سکتا۔ اگر وقت ملے اس عجائب گھر میں ضرور آئیں۔ یہ آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کے میں جو مبتدی ہیں، جو طالب علم ہیں، یہ ان کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ یہ موقع دے رہا ہے حیران ہونے کے، سوچنے کے، مشاہدہ کرنے کے، اور دوش کے اور امروز کی تلخی میں فردہ کی شیرینی بھرنے کی۔ بہت شکریہ۔